اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان قرآن کا سلسلہ جاری ہے، سورہ بقرہ چل رہا ہے، رکوع نمبر 25 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے، آیت نمبر 197 سے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑا اور ایسی کوئی بات سرزد نہ ہو۔ جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، یعنی راستے کا خرچ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، برائیوں سے بچنا ہے۔ بس اے عقل مند لوگو، اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس طرح کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتے۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے وہ 2 دن ہی میں واپس ہو گیا تو اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر جائے پھر پلٹے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں، یعنی پرہیزگاری کے ساتھ برائیوں سے بچتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے۔ انسانوں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسے ہیں جو صرف رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ جانے کے بعد اب آ چکی ہے، اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے ہوئے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے؟ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس رکوع میں ہم یہاں 210 نمبر کی آیت تک پڑھے ہیں۔ 2 ایسی بہترین آیتیں ہمارے سامنے آئی ہیں جس کے متعلق ہم بارہا یہ دعاؤں میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اس پہ میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ سورہ بقرہ میں ہے اور اسی 25ویں رکوع میں یہ آیت آتی ہے. دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس رکوع میں بھی حج سے متعلق ہی باتیں ہوئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جب حج پہ نکلیں تو اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں اور ان سے اس طرح کی کوئی گفتگو بھی نہ ہو جس سے کہ آپ کے جذبات دوسری طرف مائل ہو جائیں. اور ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اس میں آپ بھلائی سے کام لو، اپنے نوکروں کے ساتھ بھی یعنی اچھا معاملہ کرو، کسی سے لڑائی جھگڑا مت کرو، اور حج کے دوران آپ کا پورا دل جو ہے وہ آپ کی روح نرم ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، قربانی کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ حج کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم دنیا کی سب سے بڑی قربانی ایک باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ دی تھی، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھرا کے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، اور بیٹے نے بھی فرما برداری دکھائی اور صبر کا مظاہرہ کیا. اب دوسری طرف یہ جو دوسری آیت اس میں آئی ہے کہ ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے باپ دادا کی پرانی اندھی تقلید سے گزرتے ہوئے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو چیزیں ان کو پرانی میچ ہوتی ہیں، جو ان کے دل سے پسندیدہ ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں، جو ان کے پرانے عقائد سے ہٹ کے ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، چاہے وہ عمل سے ہو یا زبان سے ہو. ایک بات اور اس میں اچھی بتائی گئی ہے کہ پرانے دور میں یہ ایام جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ لوگ حج سے واپسی میں ایک جگہ پہ رک کے مزدلفہ کے پاس وہاں اپنے باپ دادا کی بڑائی کرتے تھے پرانے قبیلے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جاہلیت کی رسم چھوڑو اور جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے یہاں اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو. یہاں پھر ایک ذکر کا لفظ ہے، اکثر لوگ ذکر سے مراد لیتے ہیں رٹا مارنے تسبیح پڑھنے کو. ذکر کا مطلب اللہ کی دعوت، اللہ کی دین کی دعوت، اللہ کی قرآن کی دعوت ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہ سب آیتیں یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ لوگ آپس میں بیٹھ کے اپنے باپ دادا کا ذکر تذکرہ ان کے واقعات پیش کرتے تھے. اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے دین کی دعوت دو، اللہ کا ذکر لوگوں میں کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو ہمارے لیے نصیحت ہے، جو ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اس کو پیوست کر دے، ہمارا سینہ ان آیتوں کے لیے کھول دے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف کر دے. اس رکوع میں بھی ہم سے جو اگر کوئی بات غلط ہو گئی ہے جو اللہ کی نظر میں غلط ہو تو ہمارے دل و دماغ سے نکال بھی دے، ہمیں معاف بھی کر دے اور ہمیں اس کا شعور بھی عطا کر کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.